خبری ہے، اور کوئی بھی عورت نہیں چاہتی کہ میں جنت میں نہ جاؤں۔ ہر عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں جہنم سے بچوں اور جنت والی بن جاؤں، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے رکھوں اور اللہ کے رضا والے اعمال کرتی رہوں۔ یہ دنیا کے اندر ہر مومنہ عورت کی چاہت اور خواہش ہوتی ہے۔ اب ایک حدیث پاک میں آج آپ حضرات کو بیان کرنے لگا ہوں، جس حدیث کو سنتے ہی مجھے امید ہے کہ میری جو بھی بہن، جو بھی بیٹی، جو بھی ماں اس حدیث کو سنے گی فوراً اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرے گی، اور جب عمل کی جستجو ہو اور عمل کی خواہش ہو، اس نیت سے کوئی آدمی یا کوئی مرد و عورت جو ہے وہ احادیث پاک سنے، قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر سنے، تو اللہ رب العزت پھر اس مرد اور اس عورت کو اس کام کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کی نیت جو ہے وہ عمل کرنے کی نہیں ہے، بس سن لیا گزر گیا یہ وہ، تو پھر ایسے آدمی اور ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کبھی توفیق بھی نہیں دیتے عمل کی۔ تو آئیے آج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ الفاظ سنتے ہیں جو ہر عورت سننا چاہتی ہے، جس پر عمل کرنے کے لیے ہر عورت جو ہے وہ تڑپتی ہے۔ آئیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت اپنی پانچوں نمازیں اپنے وقت پر ادا کرتی رہتی ہو، یعنی نمازوں کے اندر غفلت نہ کرتی ہو، سستی نہ کرتی ہو۔ بعض عورتیں نمازیں پڑھتی نہیں، معمولی میک اپ لگایا ہوا ہے، اب وضو نہیں کر سکتی کیونکہ میک اپ اتر جائے گا، اس کی وجہ سے نماز گئی۔ ہاں شادی کے موقع پر گئی ہوئی ہے، وہاں پر میک اپ اترتا ہے، وضو کی وجہ سے نمازیں ایک نہیں، دو نہیں، کئی نمازیں چلی جاتی ہیں۔ یا بعض عورتیں گھر کے کام کاج کے اندر مصروف رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہانہ بناتی ہے، فارغ نہیں ہوتی، نماز جو ہے وہ اس طرح اسی وجہ سے قضا ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہ تمام تر بہانے ہیں، اور یہ بہانے اللہ کے ہاں نہیں چلتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها، جب کوئی عورت پانچوں نمازیں اپنے وقت کے اندر پڑھنے کا جو ہے وہ اہتمام کرتی ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، وحسنت فرجہا، اور اپنی ناموس کی حفاظت بھی کرتی ہو، اپنی عزت کی حفاظت بھی کرتی ہو، اس کی شرمگاہ کہیں اور غلط جگہ جو جہاں شریعت نے منع کیا ہے وہاں استعمال نہ ہوتی ہو، اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے ساتھ وہ تعلقات جو ایک میاں اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں وہ تعلقات قائم نہ کرتی ہو۔ نمبر تین، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور وہ عورت اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہو، نماز بر وقت پڑھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، شرمگاہ کے اندر شرمگاہ سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان تمام چیزوں کی رعایت رکھتی ہو۔ مثلا کوئی عورت اپنی شرمگاہ کی تو حفاظت کرتی ہے، اپنے چہرے کی حفاظت نہیں کرتی، ہاں پرائے آدمیوں کے سامنے آتی ہے، اپنے حسن کو پرائے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی ہے، ہاں اسی طرح اپنے جسم کے کپڑے اور اپنے جسم کی بناوٹ، سنگار، یہ چیزیں پرائے لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے، یہ عورت بھی مجرمہ ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا 5 نمازیں پڑھتی ہو بر وقت، نمبر 2 اپنی شرمگاہ کی، اپنی ناموس کی حفاظت کرتی ہو، نمبر 3 وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہو۔ پھر کیا خوشخبری ہے ایسی عورت کے لیے؟ فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، یہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے پر بھی داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بشارت ہے، کتنی عظیم خوشخبری ہے۔ صرف یہ 3 بات، ایمان تو ہوتا ہی ہے ہر مرد اور عورت کا، 5 نمازیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت، یعنی اپنے ناموس کی حفاظت، جتنے منکرات ہیں ان، اس کو اگر دوسرے انداز میں بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ادا کر، یعنی جتنے بھی اعمال ہیں بدنی جن کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اوامر ہے، ان کو ادا کرتی ہو، جتنے نواہی ہے ان سے اپنے آپ کو بچاتی ہو، شوہر کی اطاعت کرتی ہو، جنت کے جس دروازے پر یہ عورت داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مائیں، ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کو
اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔